السلام علیکم۔ بہت سارے دوست اور اسٹوڈنٹس اور ایسپیرنٹس جو ہیں وہ میسیجز میں، کومنٹس میں اور فیس بک پیج کے تھرو پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے لکھنے کے بارے میں گائیڈ کریں کہ ہم ایسے کیسے لکھیں۔ اور اب کیونکہ امتحان نزدیک آ رہے ہیں تو ایسے کی مصیبت بھی سب کو اپیرنٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ہمیں واقعی لکھنا پڑنا ہے۔ ہم نے تو صرف سنا تھا کہ سی ایس ایس کے لیے کوئی ایسے لکھا جاتا ہے، تو یہ تو ہمیں واقعی لکھنے والا کام پڑ جانا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے سوچا کہ آج سنڈے بھی ہے، شام بھی ہے، آپ لوگ ہوپ فلی فری بھی ہوں گے، تو میں ایک لائیو سیشن کروں جس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے مختلف حصے کون کون سے ہوتے ہیں، اور زیادہ ٹائم کم ٹائم یہ کہنے کے بعد زیادہ ٹائم آپ کے کوسچنس کے آنسرز دیتا جاؤں کہ جو آپ ایسے کے حوالے سے آپ کو درپیش ہیں، جو آپ لکھتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے، کیسے وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایسے تیار ہو سکتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آپ لوگ جو ہیں آپ کومنٹس کے اندر اپنے کوسچنز جو ہیں وہ لکھتے جائیں۔ میں ایک بریف سا ایسے رائٹنگ کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن بھی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے رائٹنگ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کے اوپر اگر آپ کی دسترس کو، آپ کے ایپٹیٹیوڈ کو، آپ کے سکلز کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا اس کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا ٹاپک، چھوٹا سا سینٹنس دے دیا جائے تو کیا آپ اس کو بڑا کر کے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں مزید لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ایک تو یہ آپ کا سکل ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک سٹیٹمنٹ کو 3-4 ہزار ورڈز کے اندر، 2,000 ورڈز کے اندر، 2,500 ورڈز کے اندر لکھ سکیں۔ ایک تو یہ ایسے رائٹنگ کا پرپز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ پرپز ہوتا ہے کہ آپ کی تھاٹس کیا ہیں اس موضوع کے اوپر، یہ بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے، اس لیے بھی ایسیز لکھے جاتے ہیں۔ جیسے رسل نے ایسیز لکھے اپنے بارے میں بتانے کے لیے، اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ جو ہیں یہ اس پہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں، انہوں نے خود بتانا چاہا تو ایسے لکھے۔ تو یہ چیزیں آپ کو تھرو آؤٹ دا کریئر آپ کو کام آئیں گی۔ ایک سی ایس پی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے، تو اکثر نوٹنگ ڈرافٹنگ کے لیے لکھنا پڑتا ہے یا کوئی پروجیکٹ کے لیے لکھنا پڑتا ہے، تو یہ روز کا معمول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ان عہدوں پہ انڈکٹ کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ آپ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی وہ چیزیں لکھ لیا کریں گے یا آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے اس سے بالکل نہ ڈریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میتھ آتا ہے، جیسے کاؤنٹنگ آپ کو آتی ہے، جمع تفریق آتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ آرام سے یہ چیزیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کو نہیں آتی تو ظاہر ہے جیسے اگر آپ کو کاؤنٹنگ نہ آئے یا آپ کو پلس مائنس کرنا نہ آئے چیزیں، تو زندگی میں مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایسے رائٹنگ ہے۔ تو پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ آپ سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ 3-4 سال کسی ریسرچ پیپر کے لیے کام کرتے رہے تھے اور اب آپ سے ایسے لکھوانے کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ اب اس پہ ایسے لکھتے ہیں۔ وہ آپ سے آپ کی تھاٹ پوچھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تعلیم کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، ملک کو کیسا ہونا چاہیے، اس قسم کے ٹورزم کیسے پھیلے گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اگر چل رہا ہے تو اس کا مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پورے سی ایس ایس کی تیاری کے لیے پڑھی ہیں۔ یہ کوئی بالکل نئی چیزیں، انوکھی چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی ریسرچ رپورٹ لکھیں کشمیر ایشو کے اوپر یا جمہوریت کے اوپر، جس کے اندر بہت زیادہ اسٹیٹسٹکس ہوں کہ اتنے پرسنٹ یہ، اتنے پرسنٹ یہ، اتنے پرسنٹ یہ، اور یہ اور یہ اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے ساتھ اظہار خیال ہے، آپ اسے بتانا چاہیں گے کہ میری یہ رائے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی رائے درست انگلش میں دینی ہے۔ درست انگلش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بہت مشکل انداز سے بڑے بڑے ورڈز یوز کر کے اپنی رائے دیں۔ آپ آسان انگریزی میں جو آپ ورڈز روزمرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہیں، آپ کی زبان پہ ہیں،
وہی آپ لکھیں گے امتحان کے اندر. آپ کوئی بہت مشکل وکیبلری لکھنے سے ایسے کا سبجیکٹ کلیئر نہیں کر سکیں گے یا ایسے کا پیپر کلیئر نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو ڈیٹا کیا چاہیے جو آپ کو پتہ ہے, آپ نے لکھنا کیا ہے وہ انگریزی جو آپ کو لکھنی آتی ہے, ٹینس کی غلطی نہ ہو, سپیلنگ کی غلطی نہ ہو. کافی سارے ایسے سپیلنگز ہوتے ہیں جس میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ریسیو کے اندر ای پہلے آتا ہے یا آئی پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے, اور کوئی چیز سی سے شروع ہوتی ہے یا کے سے شروع ہوتی ہے. تو یہ والی غلطیاں آپ نے نکالنی ہیں, آپ نے اپنے ٹینسز کی چھوٹی موٹی غلطیاں نکالنی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. تو ایسے کیسے لکھتے ہیں؟ فرض کریں ایسے ہی لکھتے ہیں جیسے ایک پیراگراف لکھتے ہیں, یا ایسے ہی لکھتے ہیں جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نئی چیز بتا رہے ہوں یا کسی چیز کے بارے پہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہوں. تو آپ تھوڑا سا اپنا لینگویج جو ہے یا اپنا تھوڑا بات جو ہے وہ تھوڑی سی اسرٹیو انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے خیال میں تو یہ ہوگا اور اس کے یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو یہی ٹون آپ کی ایسے کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑے اسرٹیو ہوں, آپ بتا رہے ہوں کہ بھئی میری یہ رائے ہے, آگے آپ کو جو اچھا لگے, لیکن میں تو اپنی رائے کا اظہار کروں گا. تو اس لیے یہ بھی ہو گیا کہ آپ جو ہیں وہ ایسے کے اندر کوئی کتابی نالج نکال کے اسے پیسٹ نہیں کریں گے ادھر, آپ اپنے اسرٹیو انداز سے یہ بات کریں گے. تو فرض کریں کہ ایسے آتا ہے جی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی, یا ڈیموکریسی ان پاکستان ہیز فیلڈ ٹو ریچ دا اٹس آئیڈیلس, ٹھیک ہے, کہ اپنے آئیڈیلس پہ کیوں نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی اتنی کنفیوزڈ کیوں ہے. تو اس کے لیے اگر آپ نے سوچنا ہے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا ایسے کا ٹاپک آپ کے پاس آئے گا اور آپ ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیں گے, اور وہ کوئی سا بھی ٹاپک ہو, بے شک وہ ٹاپک ہو جسے سارے لوگ ہی سلیکٹ کر رہے ہوں, یا وہ ایسا ٹاپک ہو جو یونیک ہو, لیکن اس انداز سے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو, آپ اس پہ بات کر سکیں. تو فرض کریں آپ نے ایک ٹاپک یہ والا سلیکٹ کر لیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کچھ لکھوں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نیٹ شیٹ پہ جا کے سب سے پہلے لکھنا شروع کر دیں کہ میری یہ رائے ہے. آپ نے کوئی 2-3 ہزار ورڈز لکھنے ہیں, تو اس کو اگر اچھے طریقے سے پلان نہیں کریں گے, اس کا ایک نقشہ نہیں بنائیں گے, تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے چلیں گی. وہ تو آپ سارا نالج 2-3 صفحوں پہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ خالی ہو جائیں گے کہ اب میں آگے کیا کروں. تو اس کے لیے آپ رف شیٹ کے اوپر سب سے پہلے اپنی برین اسٹارمنگ کریں گے, اپنے دماغ کی بتی جلائیں گے, دماغ کے اندر تھوڑا بہت اس موضوع کو گھمائیں گے اور سوچیں گے کہ میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ میری لکھی جا سکتی ہیں اس کے اندر, کون سی چیزیں جو ریلیونٹ ہیں. تو آپ سوچنا شروع کریں گے ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ کیا ہوتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, پولیٹیشنز ہوتے ہیں, سوسائٹی ہوتی ہے, کاسٹ سسٹم ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا ہے, پھر آپ کا جو ہے ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ اہم لوگوں کی رائے ہوتی ہے, لوگوں کی رائے کیوں اہم ہے. تو یہ سارے پوائنٹس آپ برین اسٹارم کر کے ایک پیج پہ لکھ لیں گے. تو میری جو ایسے کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر میں کم پڑھاتا ہوں اور زیادہ اسٹوڈنٹ سے ان پٹ لیتا ہوں. تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس موضوع پہ ذرا سوچ کے مجھے بتائیں نا. تو اسٹوڈنٹس پھر ایک ٹاپ پوائنٹ دیتا جاتا ہے کہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں ان کو چپ کر کے لکھتا جاتا ہوں. تو یہاں تک کہ آپ کے 20-25 پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ گئے, آپ نے انہیں ایک پیج پہ اتار لیا. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسے کا ٹاپک دوبارہ پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کی ورڈز کون سے ہیں, اہم ورڈز کون سے ہیں. ان ورڈز کو دیکھ کے پھر آپ نے دوبارہ اپنی برین اسٹارمڈ لسٹ کے اوپر آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں کر دی, کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں آؤٹ آف باؤنڈ جا رہا ہوں. اگر ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ بات ہے تو کیا میں ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ہی کر رہا ہوں یا میں کرپشن سے ریلیٹڈ کرنے لگ گیا ہوں. تو وہ چیزیں آپ نے کاٹ دینی ہیں. تو ہوپ فلی آپ 25 میں سے 15 یا 10 چیزیں کاٹ دیں گے. اب جو باقی 10-15 پوائنٹس بچیں گے وہ آپ کا پورا ایسے لکھیں گے. اب آپ ان کو گروپ کیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز کازز ہیں, کون سی چیز اس کے ایفیکٹس ہیں, یا کون سی چیز جو ہے وہ آئیڈیل ہے اور کون سی چیز پریکٹیکل ہے, کون سی چیز سجیشن ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ایونٹس ہیں, کون سی چیز اس میں سے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس حساب سے اس کو ہائرارکی میں کر لیں کہ کاز پہلے آئے گا, پھر ایفیکٹ آئے گا, پھر سجیشنز دیں گے, یا پہلے بیک گراؤنڈ آئے گا, اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کروں گا, اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس رکھوں گا اور پھر کنکلوژن کروں گا. تو اس طریقے سے آپ ان پوائنٹس کو سیدھا کر لیں, انہیں صاف کر لیں, اور وہ آپ کی آؤٹ لائن بن جائے گی.
اور اس دوران آپ کو اس سے ریلیٹڈ مزید پوائنٹس ذہن میں آتے جائیں گے کہ اچھا یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ بھی لکھا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا ایک اچھا سی آؤٹ لائن تیار ہو جائے گی. اب ظاہر ہے یہ پہلی بار تو تیار نہیں ہوتی، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کلاسز کے اندر روزانہ کی بیسس کے اوپر سب اسٹوڈنٹ سے میں ان پٹس لوں اور ان سے ڈیلی کسی ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ لائن تیار کرواؤں، اسے پالش کروں اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرواؤں. تو یہ سارا کام محنت طلب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ کی آؤٹ لائن بن گئی، اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ آؤٹ لائن کے اندر میرا بیسک پوائنٹ کیا ہے، میرا مین آرگومنٹ کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس مین آرگومنٹ کو آپ نے ایک سینٹینس کی فارم میں لکھنا ہے جسے کہتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ. وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کے ساری آؤٹ لائن کو یونائٹ کر کے انٹیگریٹ کر کے ایک جملے میں بتا رہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ نتیجے آتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. یعنی آپ ان چیزوں کے ساتھ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا لیں گے جو آپ کے پورے ایسے کو گورن کرے گی. جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے پورے ملک کے نظام کو گورن کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ اور آپ کی آؤٹ لائن آپ کے پورے ایسے کو گورن کرے گی اور دیکھے گی کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس ایسے کے اندر لکھنی ہیں. اور آپ کا جو ایگزامینر آپ کا ایسے چیک کرنے آئے گا تو وہ بھی سب سے پہلے آؤٹ لائن پڑھے گا اور کہے گا اچھا اس نے یہ باتیں کرنی ہیں آگے جا کے. تو وہ پھر اگر اسے کوئی بات اچھی لگتی ہے تو مے بی وہ ڈائریکٹ 5ویں بات کھولے، 5ویں پیج پہ جا کے دیکھے کہ یہ بات کیا کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ آپ کی بات جو ہے وہ اسے پڑھ کے اپنی رائے دے دے. تو یہ تو آپ نے آؤٹ لائن اس انداز سے بنانی ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیبل آف کنٹینٹس کی قسم بن جائے یا ٹیبل آف مطلب فہرست وغیرہ بن جائے، جسے پتہ چل جائے کہ آپ کیا کیا باتیں کس پوزیشن پہ کرنے لگے ہیں. اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو وہی فائدہ ہوگا جو ایک گھر بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو مزدوروں کو اور کام کروانے والے کو آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ اب گھر کی سب سے پہلے فاؤنڈیشن ڈالیں گے، پھر دیواریں کھڑی کریں گے، پھر چھت ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس کی باؤنڈری پہ گیٹ لگائیں گے یا اسے کلین کریں گے شفٹ ہونے کے لیے، رہنے کے لیے. تو بالکل اسی انداز سے آپ نے ایسے کی باؤنڈری اور ساری چیزیں ان کا میپ بنا لیا. اب آپ نے لکھنے کے لیے جانا ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن کی باری آتی ہے کہ انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے اور کس انداز سے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے بھی کافی محنت درکار ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک امپریسیو انٹروڈکشن کریں جو آپ کے ایگزامینر کو بڑا کلک کرے. تو اس کے سٹارٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی لائنز ڈالی جائیں، کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں، جو تھوڑی سی کیچی لائنز ہوں، تھوڑی سی فینسی لائنز ہوں، تھوڑی سی انٹرسٹنگ لائنز ہوں. کوئی کوٹیشن ہو، کوئی بیک گراؤنڈ ہو، کوئی سٹوری ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو جو فوراً اسے کیچ کر کے لے آئے کہ بھئی یہ ایسے اس کا بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ آپ کا ایسے انگریزی کا ایک پروفیسر چیک کرے گا تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ انگریزی ادب سے کوئی کوٹیشن یا انگریزی ادب سے کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جو آپ کے ایسے کے سٹارٹ میں استعمال ہو سکے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ گوگل پہ جا کے ٹاپ 100 ناولز جو ہیں ان کا دیکھ لیں کہ کیا ان کے اندر جو ہے آ رہا ہے، ان کی سٹارٹنگ لائن کس طرح کی ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے آپ اس نے استعمال کی ہیں اور آپ کس طرح سے اپنے ایسے کے ٹاپکس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اگر کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ سوچ سکیں گے کہ اچھا اگر ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ آتا ہے تو میں اس چیز کی سٹارٹنگ لائن یوز کر سکتا ہوں، یا آپ اپنی سٹارٹنگ لائنز بنا سکتے ہیں، اپنی کنکلوڈنگ لائنز بنا سکتے ہیں. تو انٹروڈکشن کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ پٹ کرتے ہیں. اب تھیسس اسٹیٹمنٹ کہاں پہ پٹ کرنی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نے کہا تھا اینڈ پہ کرنی ہے، فلاں کہہ رہا ہے کہ ہم شروع میں کریں گے. تو جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پیٹ رول نہیں ہے جس کے مطابق ہم اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کسی جگہ پہ رکھتے ہیں. آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ رکھیں گے تو یہ زیادہ نمایاں ہوگی، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ایسے میں کیا بات ہونے جا رہی ہے. میں ذاتی طور پہ تو پہلی 2 کیچی لائنز کے بعد لکھا کرتا تھا، لیکن میں نے بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں اینڈ پہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے یا کہیں اور درمیان میں تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا مجھے بھی اچھی لگی کہ یہ ادھر اس کی پوزیشن بڑی زبردست ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کچھ اس تھیسس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ بات کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ہوتا ہے لیکن بہت لمبا نہیں.
2-4 سینٹنسز کے اندر کہ میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ اس میں نے کیا لکھا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کچھ کوسچنز ریز کرنے ہوتے ہیں اینڈ پہ, جو میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ ہے کسی کی اٹینشن گین کرنے کا, یہ دیکھنے کا کہ وہ کیسے آگے ایسے کتنا پڑھے گا آپ کا ایسے. تو بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے کیچی لائنز لکھیں, پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں, 2-4 سینٹنسز لکھیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 یا 3 کوسچنز ریز کر دیے کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی کے کیا مسائل ہیں, اور پاکستان میں ڈیموکریسی بہتر کرنے کے لیے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. صرف یہ کوسچنز آپ نے ریز کر دیے تو اس کی اٹینشن تھوڑی سی گریب ہو جائے گی کہ بھئی یہ تھوڑا آگے کچھ آنے والا ہے, کچھ چیزیں بتانے والا ہے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے. اس کے بعد پھر ایسے کے حصے سٹارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ 2-3 پیراگراف کے اندر اس کی ایک طرح سے بلڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا باتیں ہوں گی, کس کس طرح سے جائیں گے, یا آپ کوئی آئیڈیل پٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے آئیڈیلز یہ ہیں, ڈیموکریسی کے گورننگ پوائنٹس یا گورننگ چیزیں جو ہیں وہ یہ والی ہیں, اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں یہ ڈیموکریسی کس طرح سے چل رہی ہے. تو وہ 2-3 پیراگراف کے اندر آپ بیک گراؤنڈ ہسٹری یا اس کے آئیڈیلز یا اس کے پوائنٹس, یا گڈ گورننس پہ ہے تو گڈ گورننس کے اپنے پوائنٹس ہیں, یا کوئی اور ایسے ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کریں گے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے آگے اس کی مین باڈی پہ چلے جائیں گے. اب آپ کے آرگومنٹس سٹارٹ ہوں گے. اب آرگومنٹس کے اندر یہ طریقہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نمبر لے رہا ہوں اس سبجیکٹ میں, تو ایک دعویٰ ہوتا ہے, تو آپ کے دوست نیچرلی پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے لگتا ہے, تو آپ پھر اس کا کہیں گے کہ میں زیادہ نمبر اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہے میرے پاس, میں نے اتنی تیاری کی ہے, یہ کیا ہے, اور کنکلوڈ کرتے ہوئے کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ نمبر لے رہا ہوں. بالکل اسی انداز سے آپ جو ہے ایک آرگومنٹ کو بلڈ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اس کا پریمیسز دیں گے, اس کا بتائیں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اس لیے نہیں پنپ رہی کہ ملٹری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں, تو اس لیے کافی سارے سال جو ہے وہ ڈیموکریسی پنپ نہ سکی. تو یہ آپ نے ایک دعویٰ کر دیا. اس کے آگے آپ نے اس کے آرگومنٹس دینے ہیں. آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی 70 ایئرس کی ہسٹری میں کتنا عرصہ ملٹری گورنمنٹس نہیں, یا آپ کوئی اور فیکٹ اینڈ فگرز دیں گے جو آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گے, جو کسی ریسرچ رپورٹ سے جا کے دیکھنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو پتہ ہوں گے. اور اس کے بعد آپ آرگومنٹس دینے کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے نہ پنپنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کے پیراگراف کا سٹائل ہوگا. اس انداز سے آپ جتنے آپ کے 8-10 آرگومنٹس ہوں گے وہ آپ پیش کریں گے. اس کے بعد آپ سجیشنز دیں گے. اب سجیشنز کیسی دینی ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ سجیشن دینے کے لیے کسی سے پوچھیں باہر جا کے اپنے محلے کے دکاندار سے کہ بھئی پاکستان میں ڈیموکریسی کیسے پروان چڑھے گی. تو وہ ایری گیری سی اور تھوڑی سی لے مین لینگویج کے اندر اور لے مین انداز سے آپ کو کچھ سجیشنز دے گا جو ایک ایسے بندے سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی جو مقابلے کا امتحان دینے آیا ہے اور جس نے ذمہ دار پوزیشن سنبھال لی ہیں. اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی سجیشن دیتا ہے تو اس کا پورا موڈس آپرینڈائی بتائے کہ بھئی یہ اس طریقے سے کام کرے گا, فیڈرل لیول پہ یہ ہونا چاہیے, لوکل لیول پہ یہ ہوگا, پروونشل لیول کے پاس یہ چیزیں ہوں گی, چنانچہ میری یہ جو ایگزیکٹ سجیشن ہے وہ اس طریقے سے امپلیمنٹ کی جائے گی. تو چنانچہ آپ نے جو سجیشنز دینی ہیں وہ بہت زیادہ نہیں دینی کہ آپ 25-30 سجیشنز دے رہے ہیں, آپ 2 یا 3 سجیشنز دیں, لیکن پورے اس کے میتھڈ کے ساتھ کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گی, وہ اصل میں ایکسرسائزیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کنکلوژن کر دینا ہے. کنکلوژن کا پیراگراف جو ہے وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی, اس میں ساری باتیں وہی ہوں گی جو آپ نے پیچھے کی ہوں گی. صرف آپ ایسے کے ہر حصے کی ایک بات کو ایک سینٹنس کے اندر بتاتے جائیں گے, اور اینڈ پہ پھر دوبارہ سے آپ کسی کوٹیشن, کسی دعا یا کسی کیچی لائن کے ساتھ اینڈ کریں گے. جیسے اگر آپ کسی ملک کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں تو اکثر میں اس کا اینڈ کرتا تھا کہ فائر اور آئس وی ہیو ٹو لیو ہیئر, کہ یہ جو بھی ہوگا ہم نے یہیں رہنا ہے اور اس لیے ہمیں مسئلے حل کرنے پڑیں گے, یا اس قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم ایک ایسے کو بلڈ کرتے ہیں, ایک ایسے کو لکھتے ہیں. اور ایک ایسے کو لکھنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے بیٹھیں اور پھر ہی ایسے آئے گا آپ کا لکھا جائے گا.
آپ جو ہے وہ 3-4 ایپیسوڈز میں 5 ایپیسوڈز میں 5 دنوں کے اندر ایک ایسے لکھ سکتے ہیں. ایگزام کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے میں لکھنا ہے, اس لیے کوشش کریں گے پہلا ایسے ذرا 5-7 دنوں میں لکھ لیا, دوسرا ایسے 4 دنوں میں لکھ لیا, تیسرا ایسے 3 دنوں میں لکھ لیا, اور اس طرح کرتے کرتے آپ جو ہے ایک ہی گو کے اندر ایسے لکھنا سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایسے لکھنے کا طریقہ کار. تو یہ ساری چیزیں, یہ جتنے بھی سٹیپس ہیں, ان پہ میں علیحدہ علیحدہ موڈیولز بنا کے اپنے سیشن کے اندر بتاتا ہوں کہ آج ہم انٹروڈکشن کیسے لکھنا سیکھیں گے, پھر ہوم ورک دیتا ہوں, اور پھر اس طرح سے آگے چلتے ہیں. تو ان 8-10 اس طرح سے 8-10 سیشنز کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پورا ایسے مختلف پارٹس کے ساتھ لکھنا سیکھ جاتا ہے. تو اس کا جو ہے میں اپنے پیج کے اوپر اناؤنس کرتا رہتا ہوں کہ کب نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے. تو باقی اب میں آپ کے کوسچنس کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ کوسچنس پوچھ رہے ہیں وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں پوچھی جا رہی ہیں. میں ایسے سے ریلیٹڈ پہلے کوسچنس دیکھتا ہوں, آپ لوگ بھی لکھنا سٹارٹ کریں, تو اس کے بعد جو ہے میں اس کے بعد آگے چلوں گا. تو ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر شوڈ ایسے انٹروڈکشن بی پراپرلی کنکلوڈیڈ آفٹر رائٹنگ تھیسس اسٹیٹمنٹ. جی حسیب صاحب, میں نے یہ اس کا انٹروڈکشن لکھنے کا ایک کمپریہنسو طریقہ آپ کو بتایا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کسی بھی پوزیشن پہ لکھی جا سکتی ہے. اگر آپ اسے اینڈ پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر اس کا کنکلوژن تو نہیں لکھیں گے, اور اگر آپ شروع میں لکھ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد ایسے سے ریلیٹڈ کسی نے پوچھا ہے کہ کب کلاسز سٹارٹ ہوں گی. تو ہوپ فلی ہفتے تک میں اناؤنس کروں گا کہ نیکسٹ کلاسز کب سٹارٹ ہو رہی ہیں. اور ہمارے دوست عاطف صاحب ہیں, پیس آفیسر ہیں, وہ مجھے دعا دے رہے ہیں, تو تھینک یو سو مچ عاطف بھائی. عاطف بھائی بہت پڑھے لکھے اور بہت انسپریشنل ان کی سٹوری ہے سی ایس ایس سے ریلیٹڈ. تو ہوپ فلی جو ہے وہ آپ ان کے پیج کو بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر الیکٹیو انگلش کے ساتھ کون سا آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوگا. تو الیکٹیو انگلش کہاں آپشنلس کے اندر سبجیکٹ ہے انگلش کا, آپ کیا ایگزیکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں چل رہا. ناصر صاحب آپ کائنڈلی دوبارہ ذرا تھوڑا ریفریز کیجیے اس کو. اچھا, ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن کیسے لکھیں. تو ارشاد صاحب اسی ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر میں نے انٹروڈکشن کا پورا ڈیٹیلڈ طریقہ بتایا ہے, آپ کائنڈلی اسے اس سیشن کے ختم ہونے کے بعد دیکھ لیجئے گا. اچھا, ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ آؤٹ لائنز ڈیٹیلڈ ہونی چاہیے یا فریزز میں. آؤٹ لائن میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے لکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ فریزز لکھتا تھا, اور میرے خیال میں آؤٹ لائن کے اندر ایکسٹرا ڈیٹیلز دینے کا مراد یہ ہے کہ آپ آگے کچھ نیا نہیں دے رہے, کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ مٹیریل ہوتا ہے. تو پھر آؤٹ لائن کے اندر ہی اگر آپ سب کچھ لکھ دیں تو پھر آپ آگے کیا لکھیں گے. اس لیے میں کوشش کرتا تھا کہ فریزز میں لکھوں, لیکن بہت سارے میرے دوست جنہوں نے کوالیفائی کیا انہوں نے ڈیٹیل بھی دی تھی. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو آپ کچھ آؤٹ لائن کے اندر بھی مینشن کر دیں اور کچھ آگے جا کے بھی لکھ دیں. لیکن زیادہ یہ کیجئے کہ آپ کا ایسے بیلنسڈ رہے, اور یہ نہ ہو کہ سب کچھ آؤٹ لائن میں لکھ دیں اور آگے کچھ بھی لکھنے کے لیے نہ ہو. اچھا, ناصر صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ آؤٹ لائنز 3 لائنز میں لکھنی ہے. نہیں ناصر صاحب, آؤٹ لائن 1 سے 1.5 پیج آؤٹ لائن پوچھ رہے ہیں کہ 3 لائنز میں لکھنی ہے. ناصر صاحب آؤٹ لائن انٹروڈکشن 1 سے 1.5 پیج میں ہوتا ہے, تو اس میں مختلف چنکس ہوتے ہیں. ہم نے کوسچنز ریز کرنے ہیں, تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ کیچی لائنز لکھنی ہیں. تو یہ مل ملا کے 1 پیج بن ہی جاتا ہے, اور اگر لمبا ہو جائے تو 1.5 پیج. اچھا, اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی کہ پی ایم ایس پنجاب کا کب تک ایڈ آئے گا. تو یہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ کب تک آئے گا. عامر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سم اسٹینڈرڈ ریڈنگس بتائیں ایسے کے لیے. تو عامر صاحب میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ پڑھ لیں. آپ ایک ایسے کا ٹاپک سلیکٹ کریں اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیٹا سرچ کریں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پڑھیں. فرض کریں آپ ڈیموکریسی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے ریلیٹڈ بک سرچ کریں یا اس سے ریلیٹڈ آرٹیکلز دیکھیں اور اس سے کریں. اس طرح نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ریڈنگز کر لیں اور آپ کو لکھنا نہ آئے.
کوشش کریں کہ پہلے آپ کو کتنا لکھنا آتا ہے. اگر آپ کو سارا ایسے اچھا لکھنا آ رہا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ مزید ڈیٹا اکٹھا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹاپک پہ آپ زیادہ نہیں لکھ سکتے تو جتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیے, اور اس کے بعد مزید اسے سپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ مزید پڑھیے, کیونکہ ایسے رائٹنگ ایک آرٹ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر آپ کو ایک سیمسٹر کا حصہ بنا کے پڑھائی جا رہی ہو. اس لیے کوشش کیجئے کہ اسے آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کے بعد شعیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایسے کب سٹارٹ کریں گے. تو شعیب صاحب میں ہفتے 10 دن تک, آئی تھنک ہفتے تک میں آپ پیج پہ اناؤنس کروں گا. آپ کائنڈلی پوسٹ دیکھتے رہیے پیج پہ, تو ایسے کی پوسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ کے رابطہ کیجیے گا. اچھا, ناصر صاحب اسٹل آپ صحیح بتا نہیں سکے کہ الیکٹیو انگلش کیا ہے. آپ CSS کی بات کر رہے ہیں یا BA کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی, علیزہ نور صاحبہ پوچھ رہی ہیں جی کہ کریٹیو رائٹنگ کیسے امپروو کریں. تو کریٹیو رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ لکھ کے امپروو کریں. فارسی کا ایک شعر ہے کہ گر تو می خواہی کے باشد گر تو خواہی باشد کے خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس, کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اچھا لکھے تو پھر لکھتا رہے اور لکھتا رہے. اور کیسے لکھنا ہے اس کا طریقہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا ہے. اچھا جی, شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ٹاپک پہ ریسرچ کیسے کریں. تو شعیب صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کا بیسک فریم ورک ڈھونڈیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کتنا پتہ ہے اور کتنی چیزیں نہیں پتہ, اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ انٹرنیٹ سے وہ ٹاپک لکھیں اور دیکھیں کہ کچھ اچھے آرٹیکلز یا اچھی ویب سائٹس آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ آرٹیکل ایجوکیشن, ہیلتھ یا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو UNDP کی ویب سائٹ پہ بہت اچھا ڈیٹا ہوگا, ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ بہت اچھا ڈیٹا ہوگا. اگر وہ ایسے ڈیموکریسی یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ ہے تو پھر اس کے لیے نیوز پیپرز کے اوپر بہت اچھے آرٹیکلز آتے ہیں, وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. تو اس طرح سے آپ ٹاپک وائز اس چیزوں کو ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے دیکھنی ہے. اچھا جی, اس کے بعد اور کوئی کویسچن ہو. سید مبین حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2021 کے لیے ہاٹ ایشوز کون سے ہیں. تو 2021 کے لیے ایسے کے لیے سب سے اہم تو ہے کووڈ-19. اس سے ریلیٹڈ بے شمار اسپیکٹس آ سکتے ہیں. کووڈ-19 نے گلوبلائزیشن کو تھریٹ کیا ہے, کووڈ-19 نے ہیلتھ سسٹمز کو ایکسپوز کیا ہے, کووڈ-19 سے آن لائن ایجوکیشن کا رواج پروان چڑھا ہے, کووڈ نے ہماری اکانومی کو کیسے متاثر کیا ہے یا دوسرے ملکوں کی اکانومی کو کیسے متاثر کیا ہے, ٹریول بینز لگے ہیں, ٹورزم افیکٹ ہوئی ہے. تو بے شمار ڈائمینشنز جو ہیں وہ کووڈ-19 کی پوچھی جا سکتی ہیں. تو آپ کو پہلے تو یہ تیار کرنا چاہیے. اس کے بعد ہر سال پاکستان سے ریلیٹڈ, پاکستان کے ایشوز سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے, ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ, پاکستان کی ہائر ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن, ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ آپ کو تیار کرنی ہوں گی, یعنی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس. تو یہ 2 ٹاپکس اگر آپ زیادہ اچھے تیار کرتے ہیں تو ہوپ فلی کوئی نہ کوئی ایسے اس میں سے ضرور آئے گا. اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ ایسے میں ریفرنس دینا لازمی ہوتا ہے. نہیں, اگر آپ کوئی ہسٹوریکل ایونٹ لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ریفرنس نہیں دیں گے, آپ خود ہی بتائیں گے کہ یہ ہوا تھا. اگر آپ کوئی ڈیٹا دے رہے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو واقعی ریفرنس مانگتا ہے اور کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو واقعی ریفرنس نہیں مانگتا. مثال کے طور پہ آپ نے اگر کرپشن پرسیپشن انڈیکس دینا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی آرگنائزیشن پاکستان کے لیے دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پاکستان کی آبادی بتانی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آبادی پاکستان کے سینسس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ والا اس طرح سے آپ نے ریفرنسز دینے ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی کہ آپ ہر چیز کا ریفرنس جیسے ایک ریسرچ رپورٹ پہ دیا جاتا ہے اس کے فٹ نوٹس میں یا اینڈ پہ, تو اس طرح سے دیں. یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. زیادہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ انگلش ایرر لیس لکھ رہے ہیں یا بہت ساری غلطیاں ہیں اس میں, اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹرکچر اچھا لکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہوں اور پھر اچانک سے کوئی اور بات کرنے لگ جائیں. آپ ایک فلو کے اندر جائیں اور پہلے اپنا آرگومنٹ بلڈ کریں, پھر اس کے آرگومنٹس دیں کہ وہ کیوں میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر اسے کنکلوڈ کریں. اچھا, اس کے بعد پھر دوبارہ راحت صاحب نے کہا ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے لکھیں. راحت صاحب, تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آؤٹ لائن بناتے ہیں یا برین اسٹارمنگ کرتے ہیں
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ایسے کے اندر بیسک آرگومنٹ کیا ہوگا. تو آپ اس بیسک آرگومنٹ کو ایک سینٹینس کی فارم میں لکھتے ہیں, اور وہ اس کے لیے ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے لیے میں علیحدہ سے ایک موڈیول کرواتا ہوں جس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے. تو میں آپ کو سیشنز کا عنقریب اناؤنس کر دوں گا پیج کے اوپر. اچھا, اس کے اوپر کسی نے کہا ہے کہ از اٹ مینڈیٹری ٹو سلیکٹ فرسٹ اینی تھیم فار ایسے اور وی ہیو ٹو گو ایز اے ہول. شعیب صاحب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ دوبارہ لکھیے ذرا اور ورڈز میں. کسی نے کہا کہ بیسک انگلش کیسے سٹارٹ ہوگی, تو عدنان صاحب آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے اندر ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں کہ بالکل سٹارٹ سے اسکریچ سے لکھنا ہو تو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. زویا صاحبہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایسے اٹیمپٹ کرنا زیادہ سیف ہے, اور کیا کرنٹ ایشوز کا ایسے اٹیمپٹ کرنا چاہیے یا لٹریری یا آرگومنٹیٹیو. تو بات یہ ہے کہ جس ایسے کو آپ جسٹیفائی کر سکیں, اچھی انگلش لکھ سکیں, گرامر کی غلطی نہ ہو, اسپیلنگ کی غلطی نہ ہو, جتنے ورڈز بتائے ہیں اس کے اندر آپ اسے کمپلیٹ کر سکیں اور اس کا اسٹرکچر اچھا ہو. اب بے شک وہ والا ایسے کوئی بھی اسٹوڈنٹ کر رہا ہے یا بے شک صرف آپ کر رہے ہیں, جیسے کرنٹ افیئرس کا سب لوگ کریں گے اور لٹریری شاید بہت کم لوگ کریں, تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کون سا والا ایسے جو ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ سب لوگ کون سا کر رہے ہیں, کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے انداز سے کریں گے. کیونکہ جب آپ پریسی کرتے ہیں تو اگر 40,000 ایسپیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ایگزام ہال میں, تو وہ 40,000 ڈفرینٹ پریسز کریں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک کی پریسی میچ ہو رہی ہوگی, تو وہ ایگزامینر کو خود دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کس کی اچھی ہے اور کس کی بری ہے. اسی طرح سے ایسے ہے کہ 40,000 بھی اگر ایک ٹاپک کر لیں تو آپ کی انگلش پڑھتے ساتھ ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو واقعی انگلش لکھنی آتی ہے یا آپ کی کچھ غلطیاں ہیں, کیا آپ کا اسٹرکچر اچھا ہے یا نہیں ہے, آپ کے آرگومنٹس کیسے ہیں. لٹریری ایسیز لکھنے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو آرگومنٹس اتنے زیادہ نہیں ملتے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آدھا ایسے لکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ والا ایسے لکھیے جس کے اوپر آپ کے پاس ڈیٹا پورا ہو. اچھا, شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کے کچھ ٹاپکس تیار کریں یا سارا تیار کریں. تو شعیب صاحب میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ایٹ لیسٹ 10 سے 15 ایسیز خود لکھیں اور تقریباً 40 to 50 ایسیز کی آؤٹ لائن تیار کریں, تو تب آپ سیف سائڈ پہ ہوں گے. لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے, تو پھر پہلے وہ والے ٹاپکس کر لیں جو پروبیبل ہیں, اور اس کے بعد پھر جنرل ٹاپکس کے اوپر اپنا ڈیٹا یا اپنا تھوڑی بہت کمانڈ کریں, تاکہ ان کو جو ہے وہ پیپر کے اندر پریشانی نہ ہو. ناصر صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ بی اے انگلش الیکٹیو کے ساتھ ریلیٹیو سبجیکٹ یہ ہے. ناصر صاحب ہم سی ایس ایس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. بی اے انگلش آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے یہ سبجیکٹس ہیں, تو آپ کو جو سبجیکٹس زیادہ اچھے آتے ہیں آپ وہ چوز کریں اور اس کے بعد امتحان میں بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی نئے سبجیکٹ چوز کر لیں, یا وہ سبجیکٹ چوز کریں جو آپ نے پڑھے تو ہوں لیکن آپ کو سمجھ کبھی نہ آئی ہو اس کی, تو اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا, آپ کی تیاری کا ٹائم زیادہ لگے گا اور آپ کو ایگزام کے اندر بھی پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے کوسچنس تھے جن کے میں نے آنسرز دیے ہیں. کسی نے پوچھی ہے اسلام آباد میں سی ایس ایس کے لیے کوئی بہتر اکیڈمی کون سی ہے. تو جی میں تو اسلام آباد کبھی رہا ہی نہیں ہوں اور نہ میں نے وہاں سے تیاری کی ہے, تو میں نہیں بتا سکتا کہ کون سی والی اکیڈمی زیادہ بہتر جا رہی ہے یا کون سی جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے. تو آپ یہ کریں کہ ادھر جا کے ایک آدھی کلاس لیں اور دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, کیا ان کا طریقہ کار ہے, کتنے عرصہ میں تیاری کروائیں گے. تو اس انداز سے پھر آپ وہ اکیڈمی چوز کیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سبجیکٹس کہیں سے اچھے ہیں اور کچھ کہیں سے اچھے ہیں تو آپ اس طرح سے جائیے, یا آپ خود تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویل اینڈ گڈ, آپ کو خود تیار کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ ویکیبلری کے لیے سب سے اچھی کتاب کون سی ہے. ہر کتاب بھی ویکیبلری کے لیے سب سے اچھی ہے جسے آپ پڑھیں. شرط یہ ہے کہ آپ ذرا غور سے پڑھیں اور جو ورڈ آپ کے لیے نیا ہو اس کا کانٹیکسچوئل میننگ دیکھیں. ورڈ لسٹ یا 3,000 4,000 ورڈز کو رٹا لگانے سے کبھی بھی آپ کی ویکیبلری امپروو نہیں ہوگی. ویکیبلری آپ کی آرگینیکلی امپروو ہوگی کہ آہستہ آہستہ آپ پڑھتے جائیں, اخبار پڑھیں, باقی چیزیں پڑھیں اور اس کی پھر دیکھتے جائیں کہ کیا
نئی ویکیبلری آپ کو پتہ چلی ہے اسے یوز کریں روزمرہ زندگی کے اندر اور لکھنے میں، اپنے ایسیز لکھنے میں، پھر آپ کی ویکیبلری امپروو ہوگی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے سے علاوہ کچھ چیزیں پوچھ رہے ہیں، تو وہ میرے خیال میں اس کے لیے ایک الگ سیشن ہوگا، کیونکہ یہ ٹوٹلی ایسے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اچھا جی، علیزہ نور صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم ڈسہارٹ اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں؟ تو علیزہ صاحبہ اس کے لیے میرے ایک دوست انوار الحق صاحب ہیں، جن کی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو موٹیویشن لوز ہو جائے آپ سے، تو آپ کس طرح سے اسے ری موٹیویٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھتے ہیں کہ 7 دنوں میں میں نے یہ کرنا ہے اور 10 دنوں میں نے یہ کیا ہوا ہونا چاہیے، تو پھر آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں۔ یہ انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں کہ جی فیبرری میں امتحان ہے تو تب تک میں نے تیار کرنا ہے اور یہ موٹیویشن مل جائے گی۔ نہیں، آپ 3 4 دنوں کے اپنے اس دن کا اور ایک ہفتے کا اسکیجول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کام کتنا ہوا ہے۔ اگر ہوا ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی، اگر نہیں ہوا ہوگا تو آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے اگلے ہفتے زیادہ اچھا پڑھنا چاہیے یا اگلے دن زیادہ اچھا پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ موٹیویٹڈ زیادہ رہ سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ انگلش ایسے کے لیے کوئی اچھی بک ریکمینڈ کر دیں۔ تو جناب آپ کسی کتاب سے ایسے پڑھ کے اسے یاد کریں گے اور پھر وہ پیپر میں لکھیں گے، یا کس لیے بک چاہیے؟ کیونکہ ایسے تو ایک آرٹ ہے جو آپ نے خود لکھنی ہے، جو آپ نے خود اپنے تھاٹس دینے ہیں۔ اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ زیادہ لکھیں گے تو آپ کا ایسے اچھا لکھا جائے گا۔ اچھا جی، کسی نے کہا جی کہ ہم سے فوکس نہیں ہوتا، ہم کیسے فوکس کریں؟ تو جی یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایون میرے ساتھ یہ تھا کہ اکثر 10 دن دل نہیں کرتا تھا کہ میں کتاب کھولوں۔ تو ان دنوں میں ڈاکومنٹریز دیکھ لیتا تھا، موویز دیکھ لیتا تھا، MCQs تیار کر لیتا تھا، کوٹیشنز پڑھ لیتا تھا، جو مجھے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تیاری کے ایمبٹ میں رکھتی تھیں، اس موڈ میں رکھتی تھیں کہ میں کچھ گین کر رہا ہوں، امتحان میں کام آئے گا۔ اور جن دنوں آپ کو موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے ان دنوں پھر آپ زیادہ سے زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ یہ تو آف اینڈ آن یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اپنے خود گین کرنی ہے۔ پھر ابھی میں نے بتایا کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنے گول سیٹ کریں، تو اس طرح سے آپ فوکسڈ رہیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آج آپ نے کیا کیا اور کرنا کیا تھا۔ پھر اگلے دن آپ اور زیادہ موٹیویٹڈ ہو کے کام کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ آپ مختلف ذرائع سے پڑھیں، یہ نہیں کہ لازمی کتاب سے ہی پڑھیں۔ آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا تو آپ اسے یوٹیوب سے سرچ کریں، آپ اسے گوگل کریں، اور آپ اس کے علاوہ اور فورمز دیکھیں۔ خان اکیڈمی ہے، اس کے اوپر سارے ٹاپکس بتائے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے جب ڈائیورسٹی ہوگی تو آپ بور نہیں ہوں گے، آپ لگے رہیں گے۔ اگر آپ صرف کتاب پڑھتے رہیں تو پھر شاید آپ موٹیویشن لوز کر دیں کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا یہ بہت مشکل لکھی گئی ہے، یا یہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چنک بائی چنک، سلو بائی سلو آپ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کے علاوہ پوچھ رہے ہیں، تو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ایسے کے علاوہ کوئی اور سیشن رکھ لیں گے، لیکن ابھی ایسے سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں۔ آپ کائنڈلی اپنے کویسچنز جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ پوچھیے۔ اچھا، علی نواز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کون سی ٹیکنیک سے بندہ ایسے پاس کر سکتا ہے؟ تو جی یہی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس کویسچن اور سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اسی طرح ہو رہی تھی کہ ایسے لکھنے کی کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ نے بالکل را ڈیٹا سے ایک شاندار قسم کا، ریمارکیبل قسم کا ایسے لکھنا ہے۔ تو وہ آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھیے گا تو آپ کو ساری ٹیکنیکس پتہ چل جائیں گی۔ قرۃ العین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ CSS کی پریپریشن سیلف اسٹڈی سے ہو سکتی ہے؟ تو جی بیسک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ سیلف اسٹڈی سے کریں، اور میں نے خود سیلف اسٹڈی سے کیا ہے، کسی اکیڈمی نہیں گیا تیاری کرنے کے لیے، تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں زیادہ۔ یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کی بگننگ کیسے کریں اور اینڈ کیسے کریں اور بیچ میں کیا لکھیں؟ تو یہی بات ہم ابھی کر کے ہٹے ہیں، آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھیے۔ کسی نے کہا جی کہ میں نے اگلے سال اٹیمپٹ دینی ہے یہ والی چھوڑ کے، تو میں کون سی جو ہے
کون سے سبجیکٹس پہلے تیار کروں. تو ظاہر ہے پہلے آپ کمپلسری تیار کریں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کیلیبر کیا ہے اور آپ کو کتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپلسری تیار کرنے سے آپ باقی 17 گریڈ کی جابس کے لیے بھی اپلائی کرنے کے قابل ہوں گے اور آپ اس کے امتحان بھی کلیئر کر سکیں گے, کیونکہ ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کی جو 1 پیپر جاب ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر کمپلسری سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے. کسی نے کہا تھا سر آپ نے پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا تھا. تو جی میں نے پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا تھا, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ کوئی آپ کی ذہانت اور آپ کے عقل مندی کا معیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ 3rd اٹیمپٹ میں بھی پاس کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے اچھے آفیسر بنتے ہیں. تو اس لیے آپ لگے رہیے, پریشان نہ ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ روزمرہ کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کسی نے کہا جی کہ ٹائم مینیج کیسے کریں گے 3 گھنٹوں کو. تو یہ بڑا اچھا کوسچن ہے. تو میں نے ذاتی طور پہ یہ سوچا تھا کہ میں کتنی سپیڈ سے ایک پیج لکھ سکتا ہوں. تو مجھے پتہ چلا کہ میں 5 منٹ کے اندر ایک پیج انگریزی کا لکھ سکتا ہوں. تو تقریباً 14 سے 18 پیجز کا ایک ایسے ہوتا ہے جو ریکوائرڈ لینتھ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 × 18 اگر کیا جائے تو یہ 90 بنتا ہے. تو 90 منٹس یعنی کہ 1.5 گھنٹہ تو مجھے لکھنے کے لیے لگے گا 3 گھنٹے میں سے. اب ایسے کو پلان کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے یہ تھا کہ اگر میں آدھا گھنٹہ لوں تو میں ایک ایسے کی آؤٹ لائن بنا سکتا ہوں. یہ میں نے پریکٹس گھر پہ کر لی تھی, چنانچہ میں نے آدھا گھنٹہ اس کو دے دیا. پھر میں نے سوچا کہ اگر انٹروڈکشن اچھا لکھنا ہو تو اس کے لیے اگر کم از کم 20 منٹ لگائے جائیں اس پیراگراف پہ تو انٹروڈکشن اچھا لکھا جائے گا. تو 20 منٹ میں نے اس کے لیے وہ مختص کر دیے. اب میرے پاس رہ گئے 40 منٹ. اب 40 منٹ کے اندر 20 منٹ تو میں نے کسی کانٹیجنسی کے لیے رکھ لیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مجھے زیادہ سوچنا پڑتا ہے, کوئی ادھر ادھر نکلنا پڑتا ہے, تو میں تب کروں گا. اور 20 منٹ میں نے اینڈ والے رکھ لیے چیکنگ کے لیے کہ میں اپنا ایسے ری چیک کروں گا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. تو میں نے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر سب کچھ لکھ لیا اور پھر 20 منٹ لگا کے میں نے اسے چیک کر لیا کہ سٹارٹ صحیح ہے, اینڈ صحیح ہے. پہلے شروع کے چند پیج اور آخر والے چند پیج آپ چیک کر لیں, پھر جب ٹائم بچے تو پھر آپ درمیان سے چیک کر لیں. اور میں جب درمیان سے چیک کر ہی رہا تھا کہ مجھ سے انویجیلیٹر نے آ کے پیپر لے لیا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا, تو میں نے ہنسی خوشی سے دے دیا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ٹائم ڈیوائڈ کرتے ہیں. باقی آپ خود اپنی سپیڈ اور اپنے تھاٹ پروسیس کو سوچتے ہوئے اور ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ ڈیوائڈ کرنا ہے. میں نے اپنے حساب سے کیا تھا. اچھا, پھر کسی نے پوچھا کہ ایسے لکھنے میں ٹپس دے دیں, اور کسی نے کہا کہ آرگومنٹس کے ساتھ ایگزامپل کمپلسری ہے. جی آرگومنٹ آپ کا تب تک قابل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں دیں گے. اس کو پروو کرنے کے لیے یا تو آپ کو کوئی ہسٹوریکل ایونٹ دینا پڑے گا, یا کوئی ڈیٹا دینا پڑے گا, یا کسی کتاب کا حوالہ دینا پڑے گا. تو ان طریقوں سے ہی آپ اپنے بات کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایسے کے لیے ٹپس کیا ہوتی ہیں؟ جی ایسے کے لیے ٹپس جو ہیں اسی کے اندر ویڈیو میں سٹارٹ پہ دی گئی ہیں, آپ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا. اور سر ایسے کی ٹیکنیک سے کتنا فرق پڑتا ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آرگومنٹیٹیو ہے یا ایکسپوزیٹری ہے یا ایبسٹریکٹ ہے؟ یا سر یہ ایڈوانس چیزیں ہیں, یہ ہم میرے خیال میں ادھر ڈسکس نہیں کرتے. یا بیسک ایسے کی جو فنڈامنٹلز ہیں, کس طرح لکھا جاتا ہے, آپ کائنڈلی وہ کیجئے. اور میں نے آپ کو ایک آرگومنٹیٹیو ایسے کے حوالے سے پورا ایسے کا ایک اسٹرکچر بتایا ہے, وہ دیکھیے. تو ان ایڈوانس چیزوں کے لیے ہم ایک نیکسٹ سیشن کر لیں گے. اچھا جی, اس کے بعد کسی نے کہا کہ ایسے کی بکس بتا دیں. ایسے کی بکس نہیں ہوتی ہیں, ایسے خود لکھا جاتا ہے. اچھا جی, کسی نے کہا کہ آپ پنجابی کے علاوہ بھی کچھ پڑھاتے ہیں. تو جی میں ایسے پڑھاتا ہوں. میکسیمم لینتھ کتنی ہونی چاہیے ایک کویسچن کی؟ 20 نمبر کے کویسچن کی میکسیمم لینتھ 4 to 6 پیجز ہونی چاہیے. اور ایسے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2500 ورڈز آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے لکھنا ہے. کسی نے کہا ہے کہ سینونیم اور اینٹونیم کیسے پریپیئر کرتے ہیں. تو شہزاد صاحب اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے, 1-2 دنوں کے اندر میں وہ جو ہے پبلش کروں گا فیس بک پیج پہ, تو آپ کائنڈلی وہ دیکھ لیجئے گا. تو ہوپ فلی آپ سب لوگوں کے کویسچنز جو ہیں وہ یہاں ایڈریس ہو گئے ہیں, اور مزید کویسچن جو ہیں وہ آپ انہیں کمنٹس میں پوچھتے جائیے. تو ہم جو ہے وہ ایک مزید لائیو سیشن کریں گے ایسے سے ریلیٹڈ, اور جو آپ کے کویسچنز ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اللہ حافظ.